جس چیز کی بوتلیں تھیں وہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ جب وہ شراب کی بوتلیں لے کے جا رہا تھا اور جس طریقے سے وہ بھاگ رہا تھا وہ تو موٹر وے پہ بھاگ رہا تھا. اب یہ گلی کوچوں میں اس طرح بھاگیں گے. علی امین گنڈاپور تو اس قماش کا آدمی نہیں ہے. وہ تو ایک اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا، زبان پہ لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. جو ہم تو یہ چاہتے، ہماری خوشی کی انتہا تو تب ہوتی انہیں گراتے تو وہ زیادہ خوشی ہوتی. جیسے قاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میدان میں ہوتے، اور تو پہلے بھی مولانا صاحب کا علاقہ وہ ہے، تو علی امین صاحب نے بھی ہرایا ان کو، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میدان میں ہوتے تو وہ ہم جیت جاتے؟ تو اگر آپ نے پہلے جیتنا تھا تو پہلے جیت جاتے. ابھی جب وہ میدان میں تو آپ ابھی جب نئے لوگ ہیں تو آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں نہ اس وقت یہ اس قماش کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں اس وقت انہوں نے ہرایا تھا، نہ آج ہمیں یہ ہرا سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جنہوں نے ہرایا تھا وہ ہم جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسن، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما جناب محترم و مکرم قاری محمد عثمان صاحب. آج یقیناً ایک ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یقیناً یہ خوش ہوں گے اور ان کی مکمل جماعت، اور اس حوالے سے کیونکہ آج بہت اہم فیصلہ آیا. ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بھائی ہیں عمر امین گنڈاپور صاحب، ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا، اور یقیناً بہت عرصے سے ان کی کمپین بھی چل رہی تھی، اور یہ اب خوش ہوں گے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ میدان مار لیں گے. اور میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اب ان کا لائحہ عمل کیا ہے، اور ان کے اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ درست ہے اور ان کی جماعت کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، مہربانی. جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑی آپ کے بقول خوشی کا دن ہے. ہم تو ویسے ہر روزانہ خوش رہتے ہیں، اور ہم نے سیکھا یہ ہے کہ چاہے پریشانی بھی ہو تو تب بھی اسے ہم خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. جو ہم تو یہ چاہتے، ہماری خوشی کی انتہا تو تب ہوتی کہ جب وہ ہمارے ساتھ لڑتے لڑتے جس طرح دیگر لوگ ان کے کھڑے کیے ہوئے شکست سے دوچار ہوئے ہیں اور وہ میدان میں ہم انہیں گراتے تو وہ زیادہ خوشی ہوتی. اور یہ چونکہ ایک فیصلہ آیا ہے، عدالتی فیصلہ ہے، ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سب سے بڑے نااہل تو خود علی امین صاحب ہیں. وہ خود نااہل ہیں، جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اور اس نام سے جو اربوں روپے کے وہاں اعلانات کیے ہیں اور کام نہیں کیے، پھر جو پیسہ تقسیم کیا ہے، پاکستان کے خزانے کو جس طرح وہاں انہوں نے لوٹا ہے اور وہ تقسیم کیا گیا ہے، اس کا حساب ہونا چاہیے. اور جس طرح ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس سے زیادہ ہم یہ چاہیں گے کہ خود علی امین گنڈاپور کے خلاف فیصلہ آئے، ان کو نااہل کیا جائے، اور صرف وقتی نااہل نہ ہو. اگر نواز شریف کو 5 سال اور 10 سال اور ہمیشہ کے لیے نااہل کیے جا سکتا ہے، تو گنڈاپور تو مستقل تا حیات اسے نااہلی کا فیصلہ اس کا آنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کردار بھی قوم کے سامنے ہے. پھر اس نے اس الیکشن سے پہلے مرحلے میں جو کچھ انہوں نے کیا پورے صوبے میں، پھر ڈی آئی خان میں، وہ بھی قوم کے سامنے ہے. اور پھر اس الیکشن کو جو اس وقت ہونا تھا، وہ بھی بڑے سوالات ہیں کہ این پی کے دوست کو جو شہید کیا گیا، مارا گیا، یہ ساری ایک بہت سارے عوامل ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب ان کا زوال کا وقت ہے. اور عمران خان ہو یا علی امین گنڈاپور ہو یا ان کا بھائی ہو، ان کے خاندان کا ہو یا اس جماعت کے لوگ ہوں، اب ان کے لیے عافیت تو اسی میں ہے. اگر
ان میں کسی میں بھی غیرت نام کی رتی بھر بھی کوئی چیز ہوتی جو آج کل ایک سے ایک بات پر اگر خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جب باہر آیا تو میں کیا ہوں گا، اس کے بعد کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کتنی بےزتی ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، پوری میڈیا پہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کوئی رتی بھر اگر ان لوگوں میں غیرت ہوتی تو از خود یہ مستعفی ہو جاتے، یہ اس راستے کو چھوڑ جاتے. لیکن وہ تو ان سے غیرت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ آنے سے پہلے، حکومت میں آنے سے پہلے، جب وہ 126 دن کے دھرنے پہ تھے اور اس وقت کہا کرتے تھے کہ اگر میرے خلاف کوئی 100 لوگ بھی میدان میں آ جائیں اور گو عمران گو کا نعرہ لگائیں اور میں اس وقت وزیر اعظم ہوں یا حکومت میں ہوں تو میں اسی وقت حکومت چھوڑ دوں گا. یعنی ان کے کون سا اعلان میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا اور کیا ابھی کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی وہ چیز تو کوئی غیرت تو ان لوگوں میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ علی امین گنڈاپور کا بھائی ہو جو آج نااہل قرار دیا گیا ہے وہ ہو، یا جو وزیر بلدیات ہے وہ ہوں، یا خود علی امین ہو، یہ ان کے خلاف فیصلہ آنے چاہیے. انہوں نے تو بہت بڑا قومی خزانے کو لوٹا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو صرف ذلہ بدر کرنے سے کام نہیں ہوگا. اس سے زیادہ جو کچھ ان کے بھائی جو آج جن کو نااہل کیا گیا ہے، اس سے کہیں درجہ زیادہ مجرم جو ہے وہ تو براہ راست وفاقی وزیر کی حیثیت سے ہے، پھر صوبائی وزیر کی حیثیت سے ہیں. ان کو اس طریقے سے چھوٹ یہ دے دینا کہ ہم ذلہ بدر کر دیں گے، یہ اس سے قوم مطمئن نہیں ہوگی. اور ہم صاف کہتے ہیں کہ چاہے صورتحال کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، ہم میدان میں ہیں اور ان کو رسوائی ہوگی. شکست ان کا مقدر بن چکی ہے اور یہ انہیں پھر اپنے گھروں میں جگہ نہیں ہوگی، انہیں اپنے محلوں میں یہ سر نہیں چھپا سکیں گے. یہ بالکل پاگلوں کی طرح بھاگیں گے. جس طرح وہ شہد کے جو مشہور ہے شہد کی بوتلیں لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ جو شہد کا نام دیا جا رہا ہے اس نے تو کہا ہوگا لیکن وہ توہین شہد کی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو جس چیز کی بوتلیں تھی وہ صاف کہہ دینا چاہیے کہ جب وہ شراب کی بوتلیں لے کے جا رہا تھا اور جس طریقے سے وہ بھاگ رہا تھا وہ تو موٹر وے پہ بھاگ رہا تھا. اب یہ گلی کوچوں میں اس طرح بھاگیں گے، اب ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور ایک دن آئے گا کہ قوم ان کو گریبانوں کو پکڑ کر اور ان کو کان سے پکڑ کے گھروں سے نکالیں گے کہ ایک پیسہ کا ان سے حساب لیا جائے گا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر باوجود اس کے اگر کوئی اور منصوبہ بنایا گیا اور اس الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے تو ہمارا ورکر مستعد ہے، ہم تیار میدان میں کھڑے ہیں. کسی قسم کا کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب ہونے نہیں دیے جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے سے وہ تو خوش ہوں گے اس بات پر، اصل خوش تو وہ ہوں گے کہ وہ میدان میں مار کھانے سے بھاگ جائیں گے. یہ بتائیں گے کہ چونکہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے تو وہ اس عدالت کے فیصلے کو تو اپنی فتح سمجھیں گے کہ جن کی رسوائی تھی اس رسوائی سے وہ بچ جائیں گے. لیکن ہماری خواہش تو یہی ہوتی کہ وہ میدان میں ہوتے اور میدان میں وہ نشان عبرت بنتے، رسوا ہوتے، اور انشاءاللہ ہو کر رہیں گے. جیسے قاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میدان میں ہوتے، اور تو پہلے بھی مولانا صاحب کا علاقہ وہ ہے تو علی امین صاحب نے بھی ہرایا ان کو، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میدان میں ہوتے تو وہ ہم جیت جاتے؟ تو اگر آپ نے پہلے جیتنا تھا تو پہلے جیت جاتے. ابھی جب وہ میدان میں تو آپ ابھی جب نئے لوگ ہیں تو آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں نہ اس وقت یہ اس قماش کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں اس وقت انہوں نے ہرایا تھا، نہ آج ہمیں یہ ہرا سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جنہوں نے ہرایا تھا وہ ہم جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے کامیاب ہو گیا. ان جو ایک دوسرا حلقے سے جو مولانا کے 2 حلقوں میں
یعنی آپ کو میرے پاس وہ کلپ موجود ہے کہ جہاں سے جو دوسرا امیدوار ان کا کامیاب ہوا تھا اس میں یعنی اس وقت جو ان کا ووٹ ظاہر کیا گیا تھا مولانا کا بالکل پتہ نہیں کہ انہوں نے یعنی بالکل کہ جیسے اگر واقعتاً اسی پہ ہوتا تو پھر تو وہ الیکشن ہی طرح سے نہیں ہو سکتا تھا، اتنا کم ووٹ اس میں ظاہر کیا گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں انہوں نے نہ پہلے کبھی ہرایا ہے، نہ اب ہرا سکتے اور نہ آئندہ ہرا سکیں گے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان کی پشت پر جو قوتیں تھیں انہوں نے ان کو صرف یہاں نہیں کہ پورا ملک ان کو دیا تھا، پورے شہروں کے شہر دیے تھے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اب قوم ان تمام چیزوں کو کراس کر چکی ہے۔ اب قوم کسی بھی عافیت ہر کسی کی اس میں ہے کہ قوم کی رائے کو تسلیم کیا جائے، قوم کی جو کے احساسات ہیں اس کا احترام کیا جائے اور راستہ چھوڑا جائے۔ اگر قوم کا راستہ روکا گیا، مزید پھر روکا گیا، تو اب وہ 2018 نہیں ہے، اب ہم 2021 میں 2022 میں چل رہے ہیں۔ 2018 اور 2022 میں فرق ہے، لہٰذا یہ سوچ ختم ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ مولانا ان سے ہارے تھے، تو میں یہ آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دلائل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں پی ٹی آئی نے نہیں ہرایا تھا۔ علی امین گنڈاپور تو اس قماش کا آدمی نہیں ہے، وہ تو ایک اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا، زبان پہ لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ تو اس قسم کا آدمی ہے۔ ہمیں جو ان کی پشپنائی کرنے والے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس نے ہرایا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کس نے اتنا ووٹ ظاہر کیا تھا۔ وہ نتائج تبدیل کیے گئے تھے، دن بھر کا رزلٹ کچھ تھا اور رات کو جو ہے پھر رات کی تاریکی میں جو تبدیلیاں ہوئی وہ ایک دنیا اس پہ، اور یہ خود بھی انہیں خود معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کو کامیابی دلائی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اتفاق تو ہم اتفاق کے اس فارمولے والے لوگ نہیں ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں۔ ہم عوام کے اتفاق سے آئیں گے، ہم کسی اور سے اتفاق کر کے، کسی اور سے ڈیل کر کے اس ڈیل پہ نہ ہم یقین رکھتے ہیں، نہ ہم ان اتفاقوں کے عادی ہیں۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ نہ روکا جائے۔ راستہ اگر نہ روکا جائے اور ہمارے سامنے نہ کھڑے رہیں، ہمیں جو ہے عوام کے حقوق کو سلب نہ کیے جائے، عوام کو جو ووٹ کا ایک حق ہے، اختیار ہے، اسے سلب نہ کیے جائے۔ عوام کی مرضی، اگر ہمیں عوام اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دیتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ جب عوام نے ہمیں مسرت کی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی آئی خان کی تاریخ کے حوالے سے کہ میرے اور پوری امت مسلمہ کے عظیم قائد اور رہبر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے لے کر آج تک جو ڈی آئی خان کی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، چاہے وہ نہر کا ہو، چاہے وہ اسکول کالجز کا ہو، چاہے اسپتالوں کا ہو، چاہے گلیوں کا ترقیاتی کام ہوں، دیگر وہ سب سے زیادہ کام جو ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے کروائے ہیں۔ ہم حکومتوں کے بغیر بھی ہمیں وہ قوت اللہ کے فضل و کرم سے ہے، ہاتھ میں بھی اور زبان پہ بھی، کہ ہم کام لے سکتے ہیں۔ تو جتنے کام کیے ہیں، یہ آج کے جتنے یہ اربوں کھربوں روپے انہوں نے لوگوں پہ تقسیم کیے، وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے ان سے وہ کیا ہمارے مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں خان خوانین کا دبدبہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ان سے لوگ پیسے